بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے میں ہوں ڈاکٹر اسر الاسلام، امیر جنت پاکستان پارٹی۔ کیا آپ کو کچھ خبر ہے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ پاکستانیوں کے مقدر کا فیصلہ ہونے والا ہے؟ آپ پاکستانیوں کی ناکوں میں جمہوریت کی ڈرل مشین کے ساتھ ایک بار پھر نیا چھید کیا جائے گا اور آپ پاکستانیوں کی ناکوں میں ایک بار پھر سے ایک نئی نکیل ڈال دی جائے گی۔ آپ پاکستانیوں کی گردنوں میں اور آپ کے پیروں میں نئے توق ڈال دیے جائیں گے اور وہی کچھ دہرایا جائے گا جو گزشتہ 70 سال سے دہرایا جا رہا ہے۔ نغمے، گیت، جیوے پاکستان اور پاک فوج کو سلام۔ میرے پاس اس جادو کا توڑ ہے، میرے پاس اس جادو کا توڑ ہے۔ جمہوریت پیسے کی تھاپ پہ ناچنے والی 5000 سالہ پرانی طوائف ہے۔ اس طوائف کا طلسم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے توڑا تھا۔ اسی طوائف کا طلسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا۔ میرے پاس بھی وہی اسم اعظم ہے۔ مجھے قومی اسمبلی کے انتخابات میں کھڑے ہونے والے 313 نوجوان افراد چاہیے۔ پاکستان کے جرنیل 70 سال سے جمہوریت کی شطرنج کی چالیں بدل بدل کے چل رہے ہیں تاکہ سٹیٹس کو تبدیل نہ ہو اور ان کی وہی شان اور آن بان رہے۔ جنت پاکستان پارٹی اللہ کی چال چل گئی ہے۔ جنت پاکستان پارٹی اللہ کی چال ہے۔ میں ڈاکٹر اسر الاسلام سید، میں صادق اور امین ہوں۔ امریکہ میں 30 سال سے ایک پروفیشنل میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں۔ میرا ایک سپاٹ لیس کیریکٹر ہے۔ 41 سال سے میں اور میری بیوی پیار اور محبت سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ وی آر رول ماڈل کپل۔ میرا سینہ نور قرآنی سے منور ہے۔ میں سیاستدان نہیں ہوں، سیاستدانوں کی موت کا پیغام ہوں۔ اس غرض کے لیے آپ کو قیادت دینے کے لیے، آپ کی امامت کرنے کے لیے میں نے یہ جنت پاکستان پارٹی کی تحریک چلائی تھی۔ اسی غرض کے لیے اور آپ کو امامت دینے کے لیے تاکہ میں پہچانا جا سکوں۔ میں خود کو سیاستدان نہیں کہتا، فخر کے ساتھ سلطان پاکستان کہتا ہوں، فخر کے ساتھ کہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ، ضرب ہے کاری، میرے دست و بازو بن جاؤ۔ میں آپ کو باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی الیکشن کمیشن نے کوئی اور کلا بازی نہ لگائی جو وہ لگا رہی ہے، تو جون 6 کی جو تاریخ دی گئی تھی کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ، اس کے بعد اب شاید وہ ایک اور تاریخ دیں، لیکن آپ اسے 6 جون ہی کو کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ سمجھتے ہوئے فیصلہ کر لو۔ میں آپ کی قسمت بدل سکتا ہوں۔ نواز شریف اور عمران خان اور زرداری یہ اسی جمہوریت کے بچے جمورے ہیں۔
میں اسی جمہوریت سے آپ کو نجات دلانے کے لیے اٹھا ہوں. مجھے 313 جوان سال افراد چاہیے، وہ ہمت کش مرد جو خود کفیل ہوں اور جو محنت کش ہوں، وہ عورتیں جو خود کفیل ہوں اور جو محنت کش ہوں. جوائن می، میرا ساتھ دو. یاد رکھو، جمہوریت کی یہ ڈائن 5000 سال پرانی ہے. قرآن کریم میں جس فرعون کا ذکر ہے وہ اسی جمہوریت کا کھیل کھیلتا تھا. یہ فرعون اور شداد کے زمانے سے بھی پہلے کی چیز ہے. اسی ڈائن کو محمد الرسول اللہ نے شکست دی تھی. جنت پاکستان پارٹی کا منشور کیا ہے؟ میں آپ کو کیسے اور کیا بتاؤں کہ جنت پاکستان پارٹی کا منشور کیا ہے. وہ جو سید الابرار اور سید البشر تھے، وہ جنہیں اللہ نے ایسی فصاحت اور بلاغت عطا کی تھی کہ وہ صاحب قرآن بنے، صاحب قرآن کہلائے. وہ جو حجت الفصاحت اور نہج البلاغت تھے صلی اللہ علیہ وسلم. عرب جب ان سے پوچھتے تھے کہ محمد تمہارا منشور کیا ہے، قرآن کریم میں اسی گفتگو اور اسی سوال کا جواب لکھا ہے. وہ پوچھتے تھے تو آپ فرماتے تھے میرا منشور ہے یوم الدین، یوم الدین کا قیام. اور پھر آگے کہ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ اللہ کے قانون پہ مبنی گورنمنٹ تمہیں کیا دینے والی ہے. الرحمن، جس انداز سے ماں کے پیٹ میں تمہیں رزق ملتا ہے بلا مزد و معاوضہ، اسی انداز سے یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ تمام شہریوں کو رزق دے گی. پاکستان کے پاس اتنی ریسورسز ہیں وہ آپ کو کچھ اندازہ ہی نہیں. جس دن آپ اس جرنیلی جمہوریت سے نجات حاصل کرو گے، یو ول سی دیٹ یہ جو ماں کے پیٹ میں رزق ملتا ہے، جس انداز سے ملتا ہے الرحمن، جس کا قانون ماں کے پیٹ میں رزق دیتا ہے، وہ سیکیورٹی جو بچے کو ماں کے پیٹ میں حاصل ہوتی ہے، اس سیکیورٹی کو عربی میں اسلام کہتے ہیں. یہ ہے وہ اسلام. آپ کو کیا معلوم کہ یہ جمہوریت جس نے آپ کا خون چوسا ہے اور یہ یوم الدین جسے لے کے میں اٹھا ہوں، یہ آپ کو کیا دینے والا ہے. یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یوم لا تملک نفسا عن نفس شیئا. یہ وہ نظام حکومت ہوگا کہ جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہیں ہوگا. جب آپ 100 روپیہ کسی سے ادھار لیتے ہو، آپ اس کے محکوم بن جاتے ہو. یہ وہ نظام ہوگا جس میں آپ تمام کے تمام لوگ گورنمنٹ سرونٹس ہوگے، سٹیزنز ہوگے. کوئی انسان ذرہ برابر کسی کا محتاج نہیں ہوگا. مختصراً یہ کہ یہ وہ گورنمنٹ ہوگی جو تمہاری وہ سب مرادیں پوری کرے گی، اس انداز سے جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی گورنمنٹ اپنے سٹیزنز کا خیال رکھتی ہے. اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا تو سن لو کہ آئندہ انتخابات میں کیا ہوگا. وہی جو پہلے ہوا تھا. نواز شریف ایک بار پھر بہت ہی بھاری اکثریت سے جیت جائے گا، اور عمران خان جو پہلے بھی ہارا تھا اب اور بھی زیادہ بری طرح ہارے گا. پاکستان کے عوام خوب جانتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ چور اور اچکے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بھی صادق اور امین نہیں ہے.
یہ سب وہی ہیں، یہ سب وہی ہیں. میں آپ کو نئی قیادت دے رہا ہوں. جنت پاکستان پارٹی انوائٹ کر رہی ہے جوانوں کو. مجھے 313 جوانوں کی ضرورت ہے جو جنت پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات لڑنے کے لیے خود کو پیش کر سکیں. یہ ٹیلی فون نمبر لکھے ہیں، دیکھ لو ان کو. 22 کروڑ افراد میں سے صرف 313 افراد چاہیے. صرف 313 افراد 22 کروڑ غریبوں، بیماروں، کمزوروں اور ناداروں میں سے صرف 313 رجال مومن جو زندہ ہوں، جن کی آنکھیں کھلی ہوں، جو سچائی کو دیکھ سکتے ہوں، جو جانتے ہوں کہ اگر وہ نہ اٹھے تو یہی کچھ دہرایا جائے گا جو دہرایا جاتا رہا ہے. یاد رکھو، کسی قوم میں عصر الاسلام روز روز پیدا نہیں ہوتا. یاد رکھو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس دیدہ بینا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہو، 313 افراد. کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ جو 6 جون کہی گئی تھی، اب شاید کچھ اور دن بعد ہو جائے، لیکن اس معاملے میں تاخیر نہ کرو. اور آپ میں سے وہ لوگ جو عمران خان پہ امیدیں لگائے بیٹھے ہو، آپ خود کو کب تک بے وقوف بناتے رہو گے؟ اپنے آپ کے ساتھ تو سچ بولنا سیکھو. آپ کہتے ہو پی ٹی آئی آزمائی ہوئی جماعت نہیں ہے. ہم پی ٹی آئی کو آزمانا چاہتے ہیں. او خود فریبی میں مبتلا لوگوں، جمہوریت کی ڈائن کو کتنی بار آزماؤ گے؟ جمہوریت کی ڈائن بھیس بدل بدل کر اسی طرح سے آتی ہے، اسی انداز سے، اور بار بار آپ کا خون چوستی ہے. اگر اٹھ نہیں سکتے تو اپنی نامردی کو نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہو کے نہ چھپاؤ. اگر اٹھ نہیں سکتے تو اپنی نامردی کو پی ٹی آئی اور عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو کے نہ چھپاؤ. کہو کہ ہم جرت نہیں رکھتے. یہ مت کہو کہ ہمیں پی ٹی آئی کو آزمانا ہے. پھٹے منہ اس کا جو ایسی بات کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو کیوں دھوکے دیتے ہو؟ یوم الدین کیا ہے؟ یوم الدین کیا ہے یہ آپ کیا جانو. امریکہ کے اسکولوں کے بچوں کو 5ویں گریڈ سے لے کر 12ویں گریڈ تک سبجیکٹ کے طور پہ ایک چیز پڑھائی جاتی ہے، گورنمنٹ. یہ مضمون ہے جیسے آپ کے ہاں میتھمیٹکس، ارتھمیٹک، فزکس، کیمسٹری، انگلش، سوشل سٹڈیز، معاشرتی علوم جو آپ کے ہاں پڑھائے جاتے ہیں. امریکہ کے اسکولوں میں 5ویں سے 12ویں گریڈ تک ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے. مضمون کا نام ہے گورنمنٹ. لفظ گورنمنٹ عہد نبوی میں اسی کو دین کہتے تھے. امریکن اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں. امریکنز اپنی گورنمنٹ کی کس درجہ عزت کرتے ہیں آپ کو کیا معلوم؟ 70 سال سے آپ تو یہی کہتے آ رہے ہو. ایوب خان کتا ہائے ہائے، یا کتا ہائے ہائے، پٹو کتا ہائے ہائے. کسی انسان کی آپ عزت کر ہی نہیں سکے، اس لیے کہ وما ادراک ما یوم الدین. تم کیا جانو گورنمنٹ کیا ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی کس درجہ عزت کی جاتی ہے. میں الدین لے کے آ رہا ہوں، آپ کو ایجوکیٹ کروں گا الدین کے بارے میں کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی عزت کس انداز سے کی جاتی ہے. 313 افراد کی ضرورت ہے مجھے جو یوم الدین کے قیام کے لیے اٹھ سکتے ہوں. If we don't fight hard enough for the things we stand for, then at some point
we have to recognize that we don't really stand for them. इसका मफहूम ये है कि अगर यौमुद्दीन के क़याम के लिए आप लोग जद्दोजहद करने से कुतराते हो, तो ये वो घड़ी है जब आपको खुल के फैसला करना होगा और मानना होगा कि आपका यौमुद्दीन पर और निज़ाम मुस्तफ़ा पर ईमान नहीं है। लेकिन अगर आप यौमुद्दीन को मानते हो और मानते हो कि वाक़तन एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है, वो जिसके लिए हमने पाकिस्तान लिया था, अगर आप इसे मानते हो तो उठो और मेरा साथ दो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।